بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیکچر ورثاء کی تیسری قسم ذوی الارحام کے متعلق ہے، ذوی الارحام کے حوالہ سے ہے۔ چونکہ پچھلے لیکچرز میں بتلایا گیا کہ ورثاء کی تین قسمیں ہیں، اصحاب الفرائض اور عصبات ہم دو قسمیں پڑھ چکے، اور آج ہم ورثاء کی تیسری قسم ذوی الارحام کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم ذوی الارحام کا مفہوم سمجھتے ہیں کہ اس کا مفہوم اور معنی کیا ہے۔ لفظ ارحام را ح میم کی جمع ہے، جس کے معنی رشتہ دار کے ہیں۔ فرائض کی اصطلاح میں فرائض سے مراد علم میراث ہے۔ فرائض کی اصطلاح میں ذوی الارحام سے مراد میت کے وہ رشتہ دار ہیں جو نہ اصحاب الفرائض میں سے ہوں اور نہ ہی عصبہ ہوں، یعنی نہ تو ان کا حصہ فروض مقدرہ میں سے ہو اور نہ ہی وہ عصبات کی کسی قسم میں سے ہوں، ان کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے۔ ذوی الارحام کے حوالہ سے ایک فائدہ ہے، ایسے رشتہ دار جو کسی مؤنث کے واسطہ میت کے رشتہ دار ہوتے ہیں، مؤنث یعنی عورت، عام طور سے فرائض کی اصطلاح میں، علم میراث کی اصطلاح میں ان کا شمار ذوی الارحام میں ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے حوالے سے ایک نوٹ کرنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ قاعدہ کلی نہیں ہے کہ جو کسی مؤنث کے واسطہ میت کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہی ذوی الارحام ہوتے ہیں۔ یہ قاعدہ کوئی کلی قاعدہ نہیں ہے، کیونکہ بعض رشتہ دار ایسے ہیں جن کا میت کے ساتھ تعلق مؤنث کے واسطہ سے ہے مگر وہ اصحاب الفرائض میں سے ہیں، وہ ذوی الارحام میں سے نہیں ہیں بلکہ اصحاب الفرائض میں شامل ہیں، جیسے جدہ جسے نانی کہتے ہیں، اور اخوت لام یعنی اخیافی بہن اور اخیافی بھائی، ان کا بھی میت کے ساتھ واسطہ اور تعلق مؤنث کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا میت کے ساتھ تعلق مذکر کے واسطہ سے ہوتا ہے مگر ان کا شمار ذوی الارحام میں ہوتا ہے، ان کا شمار اصحاب الفرائض میں نہیں ہوتا۔ مثلا العمۃ الشقیقہ سگی پھوپھی اور العمۃ لأب باپ شریک پھوپھی، ان کا شمار ذوی الارحام میں ہوتا ہے، اصحاب الفرائض اور عصبات میں نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر سگے چچا کے ساتھ سگی پھوپھی آئے، جیسے سگے بھائی کے ساتھ سگی بہن آئے تو للذکر مثل حظ الانثیین، یا سگے بیٹے کے ساتھ بیٹی یا پھر پوتے کے ساتھ پوتی آئے تو للذکر مثل حظ الانثیین کا فارمولہ چلتا ہے۔ ایسے چچاؤں کے ساتھ اگر پھوپھیاں آ جائیں تو یہ فارمولہ استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ پھوپھیوں کا شمار ذوی الارحام میں ہوتا ہے، عصبات اور اصحاب الفرائض میں نہیں ہوتا۔